اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جمعہ نماز کو لے کر اللہ یاری صاحب کا مناظرہ ہوا تھا، 2 ڈیبیٹ ہوئی ہیں مولانا جوار صاحب کے ساتھ، لیکن اللہ یاری صاحب جو ہے وہ طلب کر رہے تھے معشوق علی اخباری صاحب کو، لیکن معشوق علی اخباری صاحب مناظرہ کرنے سے پہلے 25 سوال رکھ رہے ہیں اللہ یاری کی جانب کہ اللہ یاری صاحب ان 25 سوال کا جواب دے، پھر مولوی معشوق صاحب جو ہے وہ مناظرے کے لیے اللہ یاری صاحب سے جو ہے وہ تیار ہوں گے، بلکہ ابھی بھی تیار ہیں، اور دونوں اخباری ہیں۔ فی الحال حسن اللہ یاری صاحب خود کو اخباری نہیں کہتے، لیکن ان کا جو سٹائل ہے وہ کتاب دکھا کے بات کرنے والا اور قرآن اور اہل بیت کو فالو کرنا، یہ اخباریوں کی بیسک ہے۔ اور دوسری جانب معشوق علی اخباری صاحب ہیں جو کہ محقق اور جو ہے نا بڑی ذمہ داری سے بات کرنے والے ہیں، احادیث کو سمجھتے ہیں۔ تو آپ تھمبنیل دیکھ رہے ہوں گے ہمارے 25 سوالات کے جواب دیں، تو یہ اللہ یاری صاحب ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ تو خیر آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جمعہ نماز کو مولوی معشوق علی اخباری صاحب واجب سمجھتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں، اور آئیے ان کی یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ وہ یہ کہ جب میں کہتا ہوں کہ نماز جمعہ پڑھنے کی روایات میں اہل بیت علیہ السلام نے اجازت دی ہے، تو اس کا یہ مطلب کوئی نہ لے کہ میں کہتا ہوں کہ جو اصولی فرقے والے نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں ان کی ابتدا میں جا کر نماز پڑھ، نہیں، یہ میرا عقیدہ نہیں ہے۔ کیوں کہ ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو ولایت علی کا قائل نہیں ہے ان کی ابتدا میں نماز نہ پڑھو۔ نماز جمعہ تو دور کی بات ہے، 5 گانا نماز ان کی ابتدا میں نہیں ہوتی۔ تو یہ ویڈیوز دکھانے کا مقصد ہے کہ اس بات سے واضح ہو گیا کہ یہ لوگ جمعہ نماز کے قائل ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جمعہ نماز صرف ان کے پیچھے ہوگی جو ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اشہد ان علی ولی اللہ جو ہے وہ شہادت ثالثہ کے قائل ہے، اشہد ان علی ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ جو مولا علی علیہ السلام کی گواہی تشہد میں نہیں دیتے، یعنی کہ اصولی حضرات ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، جمعہ نماز کیا عام جمعہ نماز جائز نہیں ہے۔ تو آئیے وہ 25 سوالات بھی سن لیتے ہیں مولوی معشوق علی اخباری صاحب کے، جو اللہ یاری کی جانب انہوں نے کیے ہیں کہ اللہ یاری صاحب ان 25 سوالات کے جواب دیں۔ وہ سوالات کیا ہیں تو وہ بھی سن لیتے، دیکھیں ویڈیوز۔ بسم اللہ۔ اللہ یاری صاحب سے وضاحت طلب کروں گا تاکہ میں اس مفہوم کو، اس جملے کو سمجھ سکوں۔ اگر مجھے سمجھ میں آ گیا تو وہ کیا، اس سے مراد کیا لے رہے، تو اس کے بارے میں اور نماز جمعہ کے بارے میں کچھ سوالات ہیں۔ میں نے اپنا موقف بیان کر دیا، اب اس کا جواب پہلے حسن اللہ یاری صاحب دے دیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے کہ میرا یہ عقیدہ وہ اپنا بیان کریں، پھر ہم آرام سے بیٹھ کر ڈسکس کر لیں گے، دلائل دیں گے، کیونکہ پہلے ہم ایک دوسرے کے عقیدے سے واقف ہو جائیں۔ تو ان کے عقیدے کے مطابق چند سوالات ہیں، یہ میں مخاطب ہوں جناب اللہ یاری صاحب سے کہ اللہ یاری صاحب یہ چند سوالات ہیں نماز جمعہ کے بارے میں، ان کے جوابات دے دیں تاکہ ہم پھر نیکسٹ بحث کر لیں، مناظرہ کر لیں، تاکہ آپ کا عقیدہ بھی میرے لیے واضح ہو جائے۔ یہ عقیدہ کلیئر نہیں ہے آپ کا۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس میں لکھا ہو کہ نماز جمعہ صرف 329 ہجری تک فرض تھی اور غیبت کبریٰ کے آغاز کے ساتھ ہی اس کا وجوب ختم ہو گیا یا اس پر عمل معطل کر دیا گیا؟ سوال نمبر 2، اگر نماز جمعہ صرف 329 ہجری تک فرض تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام محمد باقر علیہ السلام نے اسے قیامت تک کیوں واجب قرار دیا؟ سوال نمبر 3، جب مولا علی علیہ السلام نے غیر شرعی نماز جمعہ کی مذمت کی تھی تو پھر کسی امام نے شیعوں کو اس سے روکنے کا عمومی اور واضح حکم کیوں نہیں دیا؟ سوال نمبر 4، اگر حدیث لا جمعہ الا مع امام عدل صرف معصوم پر لاگو کی جائے تو پھر نیابت کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا؟ سوال نمبر 5، اگر ایسی حدیث سے نیابت مانی جائے تو پھر امام عادل صرف معصوم ہے، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ سوال نمبر 6، کیا کوئی روایت ہے جس میں کسی امام نے
کسی خاص آدمی کو نائب خاص مقرر کر کے اسے نماز جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا ہو؟ سوال نمبر 7، اگر نماز جمعہ صرف معصوم یا نائب خاص ہی پڑھا سکتا ہے تو پھر ائمہ علیہ السلام نے عام شیعوں کو ان کے احکام کیوں سکھائے اور اسے قائم کرنے کی اجازت کیوں دی؟ سوال نمبر 8، جب حدیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بھی امام معصوم کے ساتھ حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں تو پھر آج بغیر امام معصوم کے تبلیغ، مجالس، مناظرے کیسے جائز سمجھے جاتے ہیں؟ سوال نمبر 9، کتاب الکافی میں امام عادل کی ولایت کے ساتھ عبادت کا جو حکم ہے اس کا اصل مطلب کیا ہے اور اس کا عمل کیسے کیا جائے؟ سوال نمبر 10، کافی کی روایت میں امام مستتر کے ساتھ عبادت کی جو بات آئی ہے اس عبادت سے کیا مراد ہے اور اس پر عمل کیسے کیا جائے گا؟ سوال نمبر 11، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ ان کے بعد منبر جمعہ پر نااہل لوگ قابض ہوں گے تو پھر اس منبر کو صرف حاکم وقت یا اس کے نائب کے ساتھ مشروط کر دینا دین کی تبلیغ کے خلاف نہیں تھا؟ سوال نمبر 12، وہ کون سے مشہور شیعہ محدثین ہیں جنہوں نے نماز جمعہ کو واجب عینی کہا ہے؟ ان کے نام بتائیں۔ سوال نمبر 13، جن محدثین نے نماز جمعہ کو واجب عینی کہا ان کے دلائل بیان کریں۔ سوال نمبر 14، جو علماء نماز جمعہ کو واجب سمجھ کر خود پڑھتے اور پڑھاتے تھے ان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ سوال نمبر 15، کیا کوئی روایت یہ صاف کہتی ہے کہ نماز جمعہ صرف معصوم امام یا اس کا نائب خاص ہی پڑھا سکتا ہے؟ اگر ہے تو وہ الفاظ دکھائیں۔ سوال نمبر 16، نائب خاص کیسے مقرر کیا جاتا ہے؟ کیا اس کا کوئی اصول یا حدیث میں مکمل طریقہ بتایا گیا ہے؟ سوال نمبر 17، نائب خاص کے کتنے اختیارات حاصل ہوتے ہیں؟ کیا کوئی روایت ان کی وضاحت کرتی ہے؟ سوال نمبر 18، مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی تک تمام نائبین خاص کے نام اور تفصیل موجود ہے؟ کیا یہ سلسلہ مسلسل چلا ہے؟ سوال نمبر 19، کیا نیابت خاصہ کا عقیدہ رکھنا شرعی طور پر فرض ہے یا صرف ایک فکری رائے ہے؟ دلیل دیں۔ سوال نمبر 20، نائب خاص کے لیے قرآن و حدیث کا علم کتنا ضروری ہے؟ کیا کوئی روایت اس کی اہلیت بتاتی ہے؟ سوال نمبر 21، کیا غیبت کبریٰ کے دور میں کوئی شخص نائب خاص بن سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کس بنیاد پر؟ سوال نمبر 22، کیا قرآن میں کہیں امام کے نائب خاص کا ذکر ہے؟ اگر ہے تو سورت اور آیت کا نمبر بتائیں۔ سوال نمبر 23، کیا نائب خاص کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے بعد کسی اور کو نائب بنائے؟ اگر ہاں تو کس شرط کے ساتھ؟ سوال نمبر 24، کیا نائب کا نائب یعنی نائب النائب بھی بن سکتا ہے؟ اگر ہاں تو اس کی شرعی دلیل کیا ہے؟ سوال نمبر 25، اگر نائب النائب کا نظریہ مان لیا جائے تو یہ نیابت کا سلسلہ کہاں جا کر رکے گا؟ اس کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ علیہ صاحب، یہ 25 سوالات ہیں آپ کے عقیدے کی وضاحت کے لیے، تاکہ میں سمجھوں کہ آپ کا نماز جمعہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اور نیابت خاصہ کا کیا مطلب ہے۔ اس کی یہ وضاحت کے طور پر میں نے 25 سوالات آپ سے کیے ہیں۔ مہربانی کر کے یہ بتا دیں اور جو میں نے دلائل دیے ہیں ان کا جواب دے دیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولوی معشوق اخباری صاحب جو ہے انہوں نے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ یہ 25 سوال کے جوابات علیہ صاحب دیں اور پھر یہ ان سے گفتگو کریں گے تاکہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ واضح ہو جائے۔ اور یہ کیونکہ حساس ٹاپک ہے، مولانا جوار صاحب جو ہیں وہ کیونکہ ان کو سماعت کا ذرا مسئلہ ہے اور ان کی ایج بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو آنے والے وقتوں میں میرے حساب سے تو ان کے ساتھ بات ڈیبیٹ وغیرہ یہ جو ٹاپک پر نہ کی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ وہ کافی ایجٹ ہے۔ تو مولوی معشوق صاحب جو ہے یہ کیونکہ ابھی علیہ صاحب کی ہم عمر ہے تو ان کا بات کرنا بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان کے جو 25 سوال ہیں یہ بہت اچھے سوال لگے ہمیں اور معقول بھی ہیں، اور ان کے کچھ جوابات تو خیر ہمیں بھی پتہ ہے لیکن کچھ جوابات بہت مشکل ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی
یہ باقی باتیں جو ہے آپ کامنٹ باکس میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اینڈ سکرین میں جمعہ کے حوالے سے، جمعہ نماز کے حوالے سے جو ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں وہ شو ہو رہی ہیں، وہ لازمی دیکھیے گا۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد شریف۔ سلام یا قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔